اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے درود شریف کے حوالے سے ایک بہن کی کچھ باتیں اور مشاہدات شیئر کروں گی۔ اچھا، انہوں نے اپنے کچھ مسئلے وغیرہ شیئر کیے تھے حمیرہ سے، اور پھر حمیرہ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف درود ابراہیم پڑھنا شروع کریں۔ تو انہوں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا، ڈیلی پڑھتی تھی، تعداد کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کہتی ہیں کہ 40 دن ہو گئے تھے مجھے مسلسل درود ابراہیم پڑھتے ہوئے۔ تو اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے سے کہتی ہوں کہ بیٹا یہ دیکھو، ہمارے گھر کی دیوار پر بہت ساری چھپکلیاں جمع ہیں، اور ایسے جیسے چھپکلیوں کا ایک جھنڈ اکٹھا ہو گیا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ ساری چھپکلیاں ایک لائن بنا کر ہمارے گھر سے باہر جا رہی ہوتی ہیں، جیسے ہمارا گھر وہ چھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ خوابوں کی تعبیر کو تھوڑا بہت سمجھ سکیں تو چھپکلی کا گھر سے باہر جانا ہی بہتر ہے۔ زیادہ تر چھپکلی جو ہے وہ آپ کے مکار یا خطرناک دشمن کو ظاہر کرتی ہے۔ تو بہر یہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، اور تقریباً 4 سال ہو گئے مجھے درود شریف پڑھتے ہوئے، تو مسلسل مجھے اس کا فیض ملا ہے۔ اچھا، ان کی ایک عادت یہ ہے کہ جو بھی درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہیں تو اس کی دعوت اپنی کچھ دوست احباب کو اور کچھ اور لوگوں کو جن کی بات مانتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں، تو ان کو ضرور کہتی ہیں وہی درود شریف پڑھنے کا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے بچوں کو جب ٹیوشن پڑھائی تو اس میں سے 4 بچیاں ایسی تھیں جو میری بات کو بہت مانتی تھیں۔ تو جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی درود شریف پڑھا کرو۔ اسی طرح میں اپنی بہنوں کو بھی درود شریف پڑھنے کا کہتی رہی ہوں۔ جیسے کبھی میں نے درود امی پڑھا تو سب کو، ان بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو کہنا کہ آپ بھی درود امی پڑھو۔ جب انہوں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا تو باقی بچیوں کو بھی کہا کہ آپ درود ابراہیم پڑھنا شروع کرو۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کال کیا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے مجھے کسی عامل کا پتہ چلا کہ ان کے پاس جا کر میں اپنا یہ کام کروا سکتی ہوں۔ تو بہرحال اگلے دن میں نے جانا تھا، تو رات کو میں کیا خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ بہت ہی گرجدار آواز میں مجھے کہتی ہیں کہ کہا نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، تو تم پھر ایسے لوگوں کے پاس کیوں جاتی ہو؟ آپ کی اتنی گرجدار آواز سن کر میں اس قدر ڈری کہ میری آنکھ کھل گئی، اور پھر وہ اگلے دن اس عامل کے پاس نہیں گئی بلکہ اپنے لیے درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا مانگتی رہی۔ اسی طرح یہ بتاتی ہیں کہ اور بھی میری وہ تمام دوستیں، اسٹوڈنٹس اور میری بہنیں جن کو میں ہمیشہ درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتی آتی ہوں، وہ ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ کبھی آپ نے ہمیں خواب میں آ کر اس طرح گائیڈ کیا، کبھی آپ نے ہمیں درود شریف پڑھنے کی تلقین کی، کبھی ہم نے کوئی استخارہ کیا یا ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پھر ہم آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ کی آواز آتی ہے اور آپ ہمیں جواب دیتی ہیں، اور خواب میں آپ ہمیں پورا گائیڈ کرتی ہیں کہ ایسے کرو، ایسے نہ کرو، یہ کام تمہارا ہو جائے گا۔ کبھی آپ ہمیں کسی نیکی کے کام کی تلقین کرتی ہیں، کبھی آپ ہمیں کوئی درود شریف پڑھنے کو کہتی ہیں۔ اسی طرح یہ بہن ایک اور واقعہ اپنی بہن کا شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا تو میں نے باقی سارے درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا۔ اچھا، جب میں نے درود امی پڑھنا شروع کیا تھا تو میں نے سب کو کہا تھا کہ درود امی پڑھیں۔ میری بہن بھی اس وقت درود امی پڑھ رہی تھی۔ تو بہرحال میں نے اپنی بہن سے کہا کہ دیکھو، جس طرح کے میرے مسئلے مسائل ہیں، تم بھی کچھ انہی حالات سے گزر رہی ہو۔ اب میں نے ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے درود ابراہیم اور استغفار پڑھنا شروع کیا ہے، تو تم اس طرح کرو، تم درود امی پڑھنا چھوڑو اور میری طرح تم بھی درود ابراہیم اور استغفار پڑھنا شروع کر دو۔ تو کہتی ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد میری بہن نے مجھے بتایا کہ آپی، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ درود امی پڑھو، تمہیں درود امی پڑھنا چاہیے۔ تو میں جیسے ہی درود امی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں میرے منہ سے آواز نہیں نکلتی، تو آپ میرے پاس آتی ہیں اور میرا گال ہلکے سے تھپ تھپاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوشش جاری رکھو، تم درود امی پڑھنا شروع کر دو گی۔ تو بہرحال آپ دیکھیں، بہن کو ایک طرح کی گائیڈنس مل گئی کہ آپ درود امی پڑھنا نہ چھوڑیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ سے مختصر سے یہ مشاہدات درود شریف کے شیئر کیے ہیں، ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جب آپ کسی کو مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر آپ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو سمجھیں کہ آپ کو ان کے تھرو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں حقیقت کی زندگی میں آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ان لوگوں کی، ان کو ایک طرح کا اپنا استاد مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر خواب میں آپ کو انہی لوگوں کے ذریعے گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نا آپ کو میں ایک بڑے مزے کی ایک مثال بتاؤں گی، آپ سے شیئر کرتے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ تو کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں قرآن شریف کی تفسیر کے لیے ایک امریکن اسکالر کو سنا کرتی تھی۔ قرآن شریف کے حوالے سے جب بھی مجھے کوئی گائیڈ لائن
چاہیے ہوتی، کوئی سوال جواب کچھ بھی ذہن میں ہوتا تو یا استخارہ میں کرتی تھی تو خواب میں مجھے وہی امریکن اسکالر نظر آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا شروع میں ہمیشہ یہی سوچا کرتی تھی کہ اچھا یہ مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مجھے انہی کے ساتھ جڑے بھی رہنا ہے. خواب میں جواب تو ملتا ہی ملتا تھا لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ اچھا مجھے انہی امریکن اسکالر کے تھرو جو ہے نا وہ گائیڈ لائن مل رہی ہے، گائیڈنس مل رہی ہے اور مجھے انہی کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اچھا پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، مجھے کچھ اور اسکالرس کو سننا چاہیے. میں نے پاکستان کے کچھ اسکالرس کو سننا شروع کیا. کچھ سعودی اسکالرس تھے، ان کی جب تفاسیر پڑھنی شروع کی اور ویڈیوز دیکھنا شروع کی تو آپ سوچیں کہ قرآن شریف کے حوالے سے پھر میرے وہ جو خواب تھے وہ بدل گئے. اس میں جس کو زیادہ سنتی تھی، جس اسکالر کو زیادہ سنتی تھی وہی مجھے زیادہ خواب میں نظر آتے تھے. تو یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے پیش کی ہے، یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ جب بھی آپ درود شریف کے حوالے سے کسی کی بات مانتے ہیں، جانتے ہیں، یا آپ اس کی دل میں عزت کرتے ہیں، یا قرآن شریف کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی ہے، تو اسی شخصیت کو آپ کو خواب میں دکھایا جاتا ہے یوزلی گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس وہی انسان جو ہے وہی آخری ایک آپ کے لیے ٹیچر ہے آپ کے لیے. نہیں، آپ کو جہاں جہاں سے گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے پہنچانی ہے آپ کو ملتی چلی جائے گی اور وہ استاد آپ کی زندگی میں آتے چلے جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھیں گے اسی طرح آپ کی زندگی میں وہ نالج اور جو نالج پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے وہ سب آتا چلا جائے گا. کوشش کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، دل میں جو باتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. خواتین کے لیے تو بیسٹ ہے کہ وہ بی بی پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرضی اپنی پیش کیا کریں، گفتگو کیا کریں، باتیں کیا کریں. اور اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ وسیلہ فاطمہ علیہ السلام کے نوافل بھی بہت مشہور ہیں. آئی تھنک یہ سب سے پہلے شاید حافظ محسن تھے، انہوں نے شاید شیئر کیے تھے، تو وہ بھی بہت سے لوگ ان کو پڑھتے ہیں. بہت ہی زبردست نوافل ہیں. اور مزید ایک بات جو میں دوبارہ ایک طرح شیئر کر رہی ہوں سب سے، کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ واٹس ایپ چینل کے اسٹیٹس پہ، یوٹیوب کے اسٹیٹس پہ بھی ہم لوگ لگاتے ہیں کہ قرآن ہڈن وزڈم، یعنی کہ قرآن کا جو باطنی علم ہے، باطنی مفہوم ہے، جو کہ کتابوں میں آپ کو نہیں ملتا، صرف اور صرف سینہ بسینہ ہی چلتا ہے. اس کے لیے کچھ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، زوم پہ کلاسز ہوتی ہیں، جو بھی لوگ چاہیں ڈفرینٹ ٹائمنگس کے آپشن ہے، وہ کلاسز وہ لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ان کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے لیے کسی کو بھی اپنا چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آواز سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈمنس کے نمبر موجود ہیں، آپ ان کو پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں، اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت ہی یونیک کلاسز کا آغاز ہوا ہے، وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو جو ہے کمیونٹی پوسٹ میں مل جائیں گی، یا اگر آپ میسج کریں گے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھیج دوں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قربت، دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.